طاقت، تکبر اور فریب، یہ کہانی ہے ان تین چیزوں کی۔ ایک ایسی داستان جو فرعون اور شیطان کو آمنے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانی تو ہے، لیکن آج بھی انسان کے لیے اس میں گہرے سبق موجود ہیں۔ تو ذرا سوچئے، کیا ہوتا ہے جب کوئی خود کو خدا کہلوانے والا ایک ایسے چیلنج کا سامنا کرے جو اس کی طاقت کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دے؟ آئیے قدیم مصر کے اس دربار میں چلتے ہیں جہاں یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ قدیم مصر کا دربار، جہاں فرعون کا حکم ہی قانون تھا، اور یہیں ایک ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا تھا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ایک طرف فرعون کا جاہو جلال، اس کا تخت، اس کی ہیبت، اور دوسری طرف اس کے سامنے ایک بالکل عام سا آدمی کھڑا ہے۔ اس کی درخواست بظاہر تو بہت معمولی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسا چیلنج چھپا ہے جو پوری سلطنت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس آدمی کی درخواست بڑی سیدھی تھی، لیکن فرعون کے خدائی دعوے کے لیے یہ ایک امتحان تھی۔ اس نے کہا، اے خدا، انگور کے اس گچھے کو موتیوں میں بدل دو۔ یہ صرف ایک چیلنج نہیں تھا، بلکہ فرعون کی حقیقت کو پرکھنے کا ایک پیمانہ تھا۔ اب منظر بدلتا ہے۔ دربار کی شان و شوکت سے دور، محل کی تنہائی میں، فرعون کا تکبر اب خوف میں بدل رہا تھا۔ فرعون کا دل جیسے ڈوب سا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کام اس کے بس کا نہیں، اور ناکامی کا مطلب صرف شرمندگی نہیں، اس کا مطلب تھا اس کے خدائی کے دعوے کا خاتمہ، اس کی سلطنت کا زوال اور اس کے اختیار کا اختتام۔ اس کا پورا وجود داؤ پر لگ چکا تھا۔ عوام کے سامنے تو وہ ایک خدا تھا، لیکن محل کی چار دیواری میں وہ صرف ایک بے بس انسان تھا۔ سارا تکبر، سارا غرور پریشانی کے بوجھ تلے دب چکا تھا، اور اسے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عین اسی بے بسی کے عالم میں کہانی میں ایک نیا اور بہت ہی پراسرار موڑ آتا ہے، ایک غیر متوقع مہمان کی شکل میں۔ اور ٹھیک اسی لمحے محل کی خاموشی کو توڑتی ہوئی دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ فرعون نے جھنجھلا کر غصے اور پریشانی سے بھری آواز میں پوچھا، کون ہے؟ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ یہ دستک اس کی مشکل کا حل بھی ہو سکتی ہے اور اس کی سب سے بڑی تذلیل کا سبب بھی۔ باہر سے آنے والا جواب ایک طنز تھا، ایک ایسا تیر جو سیدھا فرعون کے جھوٹے غرور پر جا کر لگا۔ یہ آواز کسی ایسے وجود کی تھی جو اس کے کھوکھلے دعوے کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ پراسرار مہمان کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس تھا، اور اس کی آمد نے طاقت کے اس کھیل کو ایک ہی لمحے میں بدل کر رکھ دیا۔ ابلیس اندر آیا، اس نے انگور کا وہ گچھا لیا اور صرف اللہ کا ایک نام پڑھا۔ پلک جھپکتے ہی وہ انگور چمکتے ہوئے موتیوں میں بدل گئے۔ جس کام پر فرعون کی پوری خدائی داؤ پر لگی تھی، ابلیس نے اسے ایک لمحے میں کر دکھایا، اور یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی طاقت کا سرچشمہ وہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ لیکن یہ معجزہ تو صرف شروعات تھی، اصل سبق تو اب شروع ہونا تھا، ایک ایسا سبق جو تکبر کی حقیقت کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیتا ہے۔ اور پھر ابلیس نے فرعون کو وہ سبق دیا جس نے اس کے غرور کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، میرے پاس تم سے کہیں زیادہ طاقت ہے، پھر بھی میں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اور تم جو ایک انگور کو موتی نہیں بنا سکتے، خود کو خدا کہتے ہو؟ یہاں دونوں کرداروں کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے فرعون، جس کا دعویٰ بہت بڑا ہے مگر حقیقت بالکل کھوکھلی، اور دوسری طرف ہے ابلیس، جو کوئی دعویٰ نہیں کرتا مگر علم اور طاقت دونوں رکھتا ہے۔ یہ دکھاوے اور حقیقت کا ٹکراؤ تھا۔ اس موقع پر فرعون نے شاید اپنی خفت مٹانے کے لیے گفتگو کا رخ ہی موڑ دیا۔ اب وہ ابلیس سے اس کی اپنی سب سے بڑی نافرمانی کے بارے میں پوچھتا ہے، تم نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ ابلیس کا جواب تکبر کی ایک نئی اور گہری پرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کہا، میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی نسل سے تمہارے جیسا کوئی پیدا ہوگا جو اتنا گستاخ ہوگا کہ خود کو خدا کہے۔ گویا اس نے اپنے تکبر کو فرعون کے تکبر کی وجہ بنا دیا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو یہ کہانی ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے۔ تکبر کی کون سی شکل زیادہ خطرناک ہے؟ وہ جو جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے، یا وہ جو سچی طاقت کے باوجود سر جھکانے سے انکار کر دے؟ اس سوال کا جواب شاید اتنا آسان نہیں،